اسٹیج پر مخصوص اور احترام معزز مومنین سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالفين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وعلى كل مشهور وغير صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الميت في القبر إلا كالمغيث المتغبس في البحر ينتظر دعوة. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے دونوں عالم کی مرکز عقیدت کوہ صفا کے مبلغ اعظم فخر آدم و بنی آدم، زینت کائنات، مقصود کائنات، اللہ کے محبوب، دانۂ غیوب، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے دیکھ دینے والے داتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکسترا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، یہ اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدن ڈالو، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ سبحان اللہ۔ سفینہ اپنا کنارے سے تو لگ سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادلاں بدل ڈالو۔ یقیناً اگر ہم اپنی تباہی، بربادی، تنزلی، پسماندگی کے اگر اسباب و علل معلوم کرنا چاہیں گے کہ کسی زمانے میں اتنی باوقار قوم
اتنی عزت دار قوم آج کس ذلت و رسوائی کے عمیق غار کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، تو یہی جواب آئے گا کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رفیقان ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے کلام مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ ملک 29واں پارہ، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، تبارک الذی بیہ الملک، برکت بابرکت ذات ہے اس کی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ اور کون رب ہے، کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، کس کے لیے پاکی ہے، کس کے لیے کس کا نام بابرکت ہے؟ تو فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے الذی خلق الموت والحیات، تمہارا رب وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ تو کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارے رب نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، زندگی اس لیے دی تاکہ وہ جانے کہ تمہارے اندر کون عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے، ہم کو جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور جناتوں کی تخلیق کا جو مقصد قرآن نے بیان فرمایا، وہ بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، لیکن ہم اپنے مقصد سے کوسوں دور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مقصد کو آج ہم نے فراموش کر دیا ہے، ہم اپنے مقصد سے دور ہٹ چکے ہیں، اور دنیا کی لذت، دنیا کی خواہشات، حصول دنیا کے اندر ہم جو ہے آج مگن ہو گئے ہیں، اس کے اندر منہمک ہو گئے ہیں۔ یاد الہی سے آج ہمارے قلوب غافل ہیں، آج ہماری پیشانیاں اللہ کے حضور نہیں جھکتی ہیں، آج ہمارے دل خشیت الہی سے لرزہ نہیں ہیں، آج ہماری آنکھیں اللہ کے خوف سے آنسو نہیں بہاتی ہیں۔ یہ سارے معاملات اس بات کی غمازی کرتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ ورنہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، عشر مبشرہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ کون ہے حضرت ابوبکر صدیق؟ پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ ہے۔ لیکن آپ ایک شاخ کے اوپر چڑیا کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کاش میں چڑیا ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتا، آخرت کی جو ہے ہولناکی سے میں محفوظ رہتا۔ یہ ان کا کہنا ہے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ رفیقان ملت، اس مجلس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، اس طرح کی جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ان کے بنیادی 3 مقصد ہوا کرتے ہیں۔ 3 مقصدوں کے تحت اس طرح کی مجلسیں کسی کے انتقال کے بعد جو منعقد ہوتی ہیں، وہ 3 مقصدوں سے خالی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا مقصد ایسی مجلسوں کا استغفار ہوتا ہے، یعنی جس کی انتقال کے اوپر یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت مقصود ہوتی ہے۔ رفیقان ملت، اللہ کے رسول حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا یرفع یدیہ یستحی ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میری بارگاہ میں ہٹے ہوئے ہاتھوں کو میں اپنے خالی ہاتھ اٹھا دوں، اس سے مجھے حیا آتی ہے۔ لہذا جو بھی بندہ میری بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ اور انسان یہ نہ سوچے کہ دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، دعا کی قبولیت کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے جو مانگا وہی مل گیا، یہ قبولیت کا ایک درجہ ہے۔
دوسرا جو مانگا وہی نہیں ملا کیونکہ اپنے حق میں بہتر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض کوئی دوسری اس سے بہتر چیز عطا فرما دی۔ اور تیسرا جو موقع ہے، دنیا میں کچھ نہیں دیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص کو لایا گیا تو زندگی کے اندر کوئی عمل نہیں کیا تھا، اس نے مختصر سے اعمال تھے۔ جب میدان محشر میں جب لایا گیا تو اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں۔ تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، بار الہ میں نے اتنی نیکیاں زندگی میں کی نہیں تھی، لیکن آج یہ نیکیوں کے انبار، نیکیوں کے پہاڑ، یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا کے اندر مجھ سے دعائیں کری تو میں نے تیری دعاؤں کو دنیا میں پوری نہ کر آخرت کے اندر تیرے لیے خیر کثیر رکھ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص دعا کرے گا، اے کاش اے بار الہ تو دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا تاکہ آخرت کے اندر میرے لیے جو ہے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہوتا۔ تو رفیقان ملت، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ ارشاد اور مسجد نبی میں تشریف فرماتے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ تشریف فرماتے، ایک صحابی کونے کے اندر دعا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بار الہ، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، میرے گناہوں کو بخش دے، اور میں تجھ سے اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے جس کی بارگاہ کے اندر میں جاؤں۔ ادھر دعا کر رہا ہے، ادھر ایک دوسرے صحابی رسول صلی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس شخص سے جا کر کہہ دو کہ تیرے رب نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، کوئی میرے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اور میں اس ہاتھ کو خالی ہاتھ پھیروں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے لیے بھی دعا کریں اور دیگر مومنین کے لیے بھی دعا کریں۔ رفیقان ملت، تو اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہیں تو ان کا سب سے اہم بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ استغفار کرنا۔ آپ اس کی جھلک جو ہے احادیث رسول کی روشنی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت معیز بن مالک اسلمی ایک صحابی رسول ہے، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، سرکار اصلاۃ والتسلیم مسجد نبی میں تشریف فرماتے، کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے رب جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو، مغفرت طلب کرو، تمہارا رب جو ہے بخشنے والا ہے۔ وہ چلے گئے، پھر دل بے چین ہو گیا، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرو۔ پھر تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوئے، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کس چیز سے پاک کرو؟ کہا من الزنا، یا رسول اللہ زنا سرزد ہو گیا ہے، کسی عورت سے بدکاری کر بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے اس سے۔ اور آپ کو معلوم ہے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر بدکاری کرنے والا مرد یا عورت اگر شادی شدہ ہے تو حکم یہ ہے کہ ان کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ کب؟ جبکہ زنا کرنے والا مرد اور عورت یہ دونوں شادی شدہ ہوں، وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کا حکم قرآن نے بیان فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو حضرت معیز بن مالک اسلمی جو صحابی رسول ہیں، زنا سرزد ہو گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ سرکار نے کہا کس سے پاک کروں؟ کہا کہ زنا سے پاک کر دیجئے۔ دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ دیکھو انہوں نے نشہ تو نہیں کیا، کیونکہ سنساری کا حکم ہے، کہہ بھی رہے ہیں یا رسول اللہ جو ہے میں سنسار ہونے کے لیے تیار ہوں، میں دنیا کی ذلت و رسوائی برداشت کر سکتا ہوں لیکن آخرت کا گناہ اور آخرت کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب یہ اللہ کے رسول کے بارے میں سرکار نے کہا صحابہ سے دیکھو ان کا منہ سونگو، نشہ تو نہیں کیا؟ منہ سونگا، نہیں یا رسول اللہ نشہ نہیں کیا۔ کہا کہ ان کا توازن عقلی تو صحیح ہے، دماغ تو صحیح ہے؟ صحابہ کے نام نے کہا ہاں یا رسول اللہ صحیح ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو دنیا کے اندر اپنے اوپر حد جاری کرتا ہے، شریعت کی حد یعنی شریعت کا قانون جاری کرتا ہے، جیسے کہ حضرت معیز اسلمی نے کیا، تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا کہ آج یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت معیز اسلمی نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ معیز کو سنسار کر دیا جائے۔ کیا کہا؟ معیز کو سنسار، سنسار جس کو کہتے ہیں اتنے پتھر مارے جائیں کہ مر جائے۔ حضرت معیز اسلمی
کو باہر لایا گیا اور پتھر مارے گئے. جب پتھر مارتے آپ بھگتے, دوسری طرف سے پھر پتھر مارتے, پھر آپ بھگتے. سروں پر پتھر مارے گئے, خون کے فوارے جاری ہو گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ادھر تو حضرت ماعز اسلمی کو سنسار کیا جا رہا ہے باہر, اور اندر مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ٹہل رہے ہیں. بے چینی کا عالم ہے, آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہیں. کسی نے کہا بندہ نواز آپ ہی نے حکم دیا ہے اور آپ ہی رو رہے ہیں. کہا کہ وہ میرا عدل تھا, یہ میری محبت ہے. جو میں نے حکم دیا ان کو سنسار کا, وہ عدل تھا, وہ انصاف تھا. اور میری اشکوں کے اندر, میری آنکھوں میں جو تم آنسو دیکھ رہے ہو, یہ میری محبت ہے. یہاں تک کہ حضرت ماعز اسلمی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. نماز جنازہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہوئے. نماز جنازہ کے بعد جب گھر لوٹنے لگے تو کئی صحابی کہنے لگے دیکھو ماعز کو, عجیب آدمی تھا, خود نے حج جاری کروائی, اور دیکھو کسی بے موت مرا ہے. کیا کہا؟ کسی بے موت مرا. جب یہ بات اللہ کے رسول کے کان میں پہنچی, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خبردار صحابیوں, میرے ماعز کو لعن و طعن مت کرو. اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی ہے, اور ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے روئے زمین کے لوگوں میں اس کو بانٹ دی جائے تو تمام کی مغفرت کے لیے کافی ہوگی. ایسی توبہ میرے ماعز اسلمی نے کی ہے. اس کے بعد انتقال ہو گیا. شک کے راوی ہے, 2 دن کے بعد, ایک روایت میں 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماعز اسلمی کے گھر پہ حاضر ہوئے. صحابہ کرام موجود تھے. یہ جو 30-40 میں ایسا نہیں ہے کہ یہ شریعت کے اندر ہے ہی نہیں. تیسرے دن اللہ کے رسول حضرت ماعز اسلمی کے گھر پہ حاضر ہوئے. صحابہ کرام کا مجموعہ لگا ہوا ہے. فرمایا کہ ماعز کے لیے دعا استغفار کرو. کیا فرمایا؟ ماعز کے لیے دعا استغفار کرو. سرکار اصلاۃ التسلیم خود تعزیت کے لیے حاضر ہوئے, اور استغفار کی دعا نے جو ہے صحابہ کرام سے کروائی. تو رفیقان ملت, تو یہ دیکھیے کہ اس طرح کی جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں, اس کے اندر جو ہے استغفار, دعائیں استغفار کی جاتی ہے. اسی طرح تعزیت بھی مقصود ہوتی ہے. تعزیت کیا ہے؟ تعزیت یہ ہے جب کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان سے ہمدردی کے طور پر ملاقات کی جاتی ہے, اور ان کے غم کے اندر شریک ہو جاتا ہے. اس کو شرعاً تعزیت کہتے ہیں. اور یہ بھی حضرت ماعز اسلامی کی روایت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر کے اوپر حاضر ہوئے. تو اس طرح کے مجلسیں, ان کا بنیادی دوسرا مقصد جو ہے وہ تعزیت ہوا کرتا ہے. رفیقان ملت, آپ یہ دیکھیے کہ آج معاشرے کے اندر بڑا نفسی کا عالم ہے. ایک ہی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے بھائی بہن, ایک ہی باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والے بھائی بہن, ایک ہی ماں کی چولہے کے اوپر روٹی کھانے والے بھائی بہن, آج یا تو عورتوں کی بنیاد پر, یا مال کی بنیاد پر, یا خود اپنی غلط نیتی کی بنیاد کے اوپر بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. بھائی بہن کا دشمن بنا ہوا ہے, بہن بھائی کی دشمن بنی ہوئی ہے. جبکہ دنیا فانی ہے, ہمیں لے کے کچھ نہیں جانا, خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے. تو آج وہ جو خونی رشتہ تھا اس کو کوسوں دور رکھ دیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ دوست کی صحبتوں کو ترجیح دے گا اور باپ کی صحبتوں سے دور ہوگا. آج والدین کے لیے ہمارے لیے پاس وقت نہیں ہے, ان کی دوا لانے کے لیے وقت نہیں ہے, ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اگر دوست کا فون آ جائے تو ایک فون کے اوپر ہم چاہے جتنی دور جانے کے لیے تیار. یہ علامات قیامت ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے. آپ یہ دیکھیے شریعت مطہرہ نے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی صورت اگر دنیا میں کسی کو دی ہے تو وہ ماں کو دی ہے. اگر جنت کا گھنا سایہ اگر کسی کو کہا جائے تو وہ ماں کو کہا جا سکتا ہے. اگر آج انسان کتنی بڑی کرسی کے اوپر بیٹھ جائے, یقیناً جو سکون ماں کے قدموں کے اندر بیٹھنے پر ہے وہ سکون کہیں پر بھی میسر نہیں ہے. تو رفیقان ملت, اسی طریقے سے جو انسان کو جو سکون کے لیے میسر ہوتی ہے وہ موٹے موٹے گدوں پر نہیں ہوتی, لیکن ماں کے پہلو میں ضرور ہوتی ہے. ماں کے آنچل کے اندر جو انسان کو خوشبو آتی ہے اور جو سکون اور طمانینت میسر ہوتی ہے وہ انسان کو زندگی کے کسی کونے پہ نہیں ہو سکتی, دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہو سکتی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ماں اور باپ ایک گھنا جو ہے وہ گھنا درخت ہوا کرتے ہیں. جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا تو انسان جو ہے پھر وہ دھوپ کے اندر جلتا ہے, اس کو تب اس گھنے سائے کا احساس ہوتا ہے.
کہ آج وہ سایہ جو ماں اور باپ کا سایہ میرے اوپر تھا، آج مجھ سے رخصت ہو گیا۔ تو رفیقان ملت، والدین کی اطاعت کریں، والدین کی فرما برداری کریں۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرماتے۔ اس روایت کو الحافظ الفتاوی کے اندر امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تشریف فرمایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کا جو ہے خیال جو ہے آپ کے بچپن کی طرف چلا گیا۔ جب مقام ابوا کے اندر آپ کی والدہ محترمہ جو ہے حضرت آمنہ کا جس وقت بخار شدت کے اوپر ہوا اور انتقال کا وقت قریب آیا، ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ نے بلایا اور بلانے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا، وصیتیں کری۔ وصیت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی والدہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا محمد، یقیناً ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے، لیکن بیٹا میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن رہتے قیامت تک میرا نام جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، کیونکہ میں تجھ جیسے پاک و صاف و ستھرے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمناک آنکھوں کے ساتھ جو ہے اپنے والدہ محترمہ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد آپ جو ہے اپنے دادا کی کفالت کے اندر آئے۔ 8 سال کی عمر کے اندر حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا، پورا مکہ جو ہے آپ کے جنازے کے اندر شریک تھا۔ صرف ایک بچہ ایسا تھا جو خانہ کعبہ کی در و دیوار سے چپٹ کر رو رہا تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ یاد آیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں کاش میرے والدین زندہ ہوتے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کاش میرے والدین زندہ ہوتے۔ اور ایک روایت میں فرمایا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا اور میں تمہیں جو ہے عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں کو میرے سے کوئی کام یاد آ جاتا اور مجھے بیٹا محمد کہہ کر پکارتی، میں جو ہے نماز کو توڑ کر اپنی والدہ کے کام کے لیے حاضر ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اور اس کے بعد جو ہے کام پورا کر کے پھر واپس ان کو نماز پڑھانے آتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کیا ہے، اپنی والدین سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو رفیقان ملت، والدین جو آج ہمارے درمیان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ان کو تصور کریں، نعمت خیال کریں کہ بہت بڑی نعمت ہے والدین۔ تو پہلا مقصد دعائے مغفرت ہوتی ہے، اور دوسرا مقصد جو ہوتا ہے اس طرح کی مجلسوں کا وہ تعزیت ہوتی ہے، اور تیسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سے ہم عبرت حاصل کریں۔ ان سے کیا کریں؟ عبرت۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے تمہارے لیے عبرت ہیں۔ فرمایا جو تمہارے اہل خانہ میں سے جو تم سے پہلے چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ تمہارے لیے عبرت ہے کہ تم ان سے سبق حاصل کرو، کہ دیکھو وہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ فرمایا شیخ سعدی فرماتے ہیں اس طرح سے رہو کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تو تم روتے ہو اور گھر والے ہنستے ہیں، تم دنیا سے اس طرح سے جاؤ کہ تم ہنستے ہوئے جاؤ، تمہارے گھر والے روتے رہ جائیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کسی کی تعزیت میں، کسی کے انتقال کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ کل ہم مر جائیں گے اور ہمارے لیے کوئی دوسرا اکٹھا ہوگا۔ تو اس سے آج ہم جس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم عبرت حاصل کریں کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب ہم چلے جائیں گے اور ہمارے لیے کوئی دوسرا اکٹھا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی کے اندر جو ہے جب خلیفہ امیر المومنین بنے تو آپ نصیحت کر رہے تھے لوگ، یہاں تک کہ ایک شخص اٹھا کہنے لگا کہ عمر موت کو یاد رکھو، موت کو بھول مت جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے، فرمایا کہ تو روز آ جائے گا، روز مجھے موت کی یاد دلائے گا۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، فرمانے لگے کہ تجھے مشاہرہ بھی دوں گا، یعنی ہر مہینے کی تنخواہ بھی دوں گا۔ وہ شخص ڈیلی آتا اور کہتا ہے محمد اے عمر موت کو یاد رکھو، موت کو مت بھول جانا۔ یہاں تک کہ ایک عرصہ گزر گیا، اس کے بعد ایک دن وہ شخص آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کے ہاتھ کے اندر مہینے کی رقم رکھی اور کہا کہ کل سے مت آنا۔ کہنے لگا عمر کیا بات ہے، کہ کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں۔ کہا کہ کیا بات ہے، کہ موت کا خوف ختم ہو گیا؟ کہا فرمانے نہیں، یہ بھی معاملہ ہے۔ کہا کہ میری جگہ کسی دوسرے کو رکھ لیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ نے کہا پھر معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا ہے، اور داڑھی پہ سفید بالوں کا سفید ہو جانا موت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، موت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے
کہ اب یہ داڑھی کا بال جو ہے یہ مجھے موت کو یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ آنکھوں کا سفید ہو جانا یہ موت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا کہ جو ہے تمہاری کمروں کا جھک جانا یہ تمہاری موت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ لہذا انسان جو ہے وہ موت کی تیاری کرے۔ اور والدین، جس طریقے سے والدین نعمت ہے اسی طریقے سے اولادیں بھی نعمت ہے۔ آج جس کی اولاد نہیں آپ اس سے پوچھو اولاد کی قدر کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ کتنی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی نعمتیں جو ہے تمہارے رب نے لکھی، تمہیں میسر کی ہیں، تمہیں عطا کی ہیں۔ والدین نعمت ہیں، بچے نعمت ہیں، بھائی بہن نعمت ہیں، جو ہے اسی طریقے سے قریبی رشتہ دار نعمت ہیں، یہ آنکھیں نعمت ہیں، یہ زبان نعمت ہے، یہ کان نعمت ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے۔ یونان کے ایک بہت بڑا مالدار شخص گزرا ہے جو دنیا کے 10-12 مالداروں میں سے اس کا نام آتا ہے۔ جہازوں کا مالک تھا وہ، جس کا نام تھا اوناسس۔ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کیا بیماری لاحق ہو گئی؟ اس کو بیماری یہ تھی کہ آنکھ کے جو پپوٹے ہیں، پلکے، اس کے پٹھے کمزور ہو گئے تھے۔ وہ اتنے کمزور ہوئے کہ اپنی مرضی سے آنکھ نہ کھول سکتا تھا نہ بند کر سکتا تھا۔ جب اسے کھولنا ہوتا تو ڈاکٹر جو ہے ٹیپ لگا دیا کرتے تھے، جب بند کرنا ہوتا تو ڈاکٹر جو ہے ٹیپ ہٹا دیا کرتے تھے۔ اس اناسس سے پوچھا گیا کہ تیری دنیا کے اندر کوئی خواہش؟ تو کہنے لگا صرف ایک ہی خواہش ہے، کاش میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں بند کر سکتا تھا۔ دنیا کا عظیم ترین مالدار ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کاش میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں بند کر سکتا۔ کسی نے کہا کہ تو اس کے لیے کیا خرچ کر سکتا ہے؟ کہا کہ زندگی بھر کی دولت دے سکتا ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں بند کر سکوں، اپنی آنکھوں سے کھول سکوں۔ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا عجیب اس کے اندر سسٹم لگایا ہے۔ دھول آئی ایٹومیٹک جو ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کوئی کچرا اڑا ایٹومیٹک آنکھیں بند۔ کتنی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن احساس نہیں ہے۔ اسی طریقے لعاب جو آتا ہے، تھوک جو آتا ہے ہمارے، کیا کہتے ہیں ہمارے، ارے کتنا تھوک آ رہا ہے ہمارے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر لعاب نہیں ہونے اگر ہمارے منہ کے اندر تو ایک لقمہ بھی آپ نہیں نکل سکتے اندر، ایک لقمہ نہیں نکل سکتے آپ۔ کسی کو لعاب کم آنے لگ جاتا ہے تو اس کو بولنے میں دقت ہوتی ہے، بول نہیں سکتا وہ شخص، وہ کھانا ہضم نہیں کر سکتا، کھانا نکل نہیں سکتا، اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ ایک لعاب بھی نعمت ہے جسے ہم تھوک کہتے ہیں۔ تبھی تو کہا کہ اگر پوری جتنے بھی درخت ہیں روئے زمین پر اگر وہ قلم بن جائیں اور سمندر کا سارا پانی جو ہے وہ کیا ہو جائے، سیاہی بن جائے، تو بھی اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، اور قیامت کے دن ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ علامہ حسن بصری فرماتے ہیں سوائے تین نعمتوں کے، کس کے؟ سوائے تین۔ پہلا ضرورت کا مکان، اس کے حوالے سے قیامت کے دن سوال نہیں، خواہش کا مکان نہیں، ایک مکان ضرورت کا ہوتا ہے، چند مکان ضرورت کے نہیں ہوتے، ایک مکان ضرورت کا۔ ضرورت کے مکان کے حوالے سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ دوسرا ضرورت کا کپڑا، جس کو آپ نے تن ڈھانکنے کے لیے جو کپڑا پہنا ہے وہ ضرورت کا کپڑا پہناتا ہے، کہلاتا ہے، اس کے حوالے سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ تیسرا فرماتے ہیں ضرورت کا کھانا، اس کھانے کے حوالے سے سوال نہیں ہوگا، باقی ہر ایک نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور بات فرماتے ہیں کہ اس کھانے کے حوالے سے بھی سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ جو کھانا آپ نے مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا۔ اور بعض سلف سے یہ بھی منقول ہے، صاحب روح البیان نے بیان فرمایا کہ اس کھانے کے تعلق سے بھی سوال نہیں ہوگا جس کھانے کے اندر شروعات آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کری اور جس کا اختتام جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر سے آپ نے کرا، اس کھانے کے حوالے سے بھی قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ باقی ہر چیز کے حوالے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں آنکھیں دی تھی، بلکہ قرآن میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک آنکھیں، اسی طریقے سے جو ہے تمہاری سماعت، کان، تمہارا دل، ہر ایک نعمت کے بارے میں تمہارا رب جو ہے قیامت کے دن سے پوچھے گا۔ یہ عظیم نعمتیں ہیں ہمارے لیے، لیکن آج ہمارا اخلاق غلط ہیں، آج ہمارے کردار غلط ہیں، آج ہمارے افعال غلط ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین ہیں، اور
آپ کا مقام معلوم ہے کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، حضرت جو ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام، کہ آپ کا مقام وہ ہے ولیوں کے درمیان ایسا ہی ہے جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے فرشتوں کے درمیان، وہ مقام ہے حضرت بایزید بستامی کا۔ آپ کا ایک دور تھا، آپ کا زمانہ تھا، یہاں تک کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کی دوستی تھی، دونوں کی دوستی تھی۔ تو بار بار اکثر وقت جو ہے مسلمان یہ کہتا ہے یہودی سے، بھائی تو اسلام لے آ، تو مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ یہودی کہتا ہاں پڑھ رہا، کہتا کہ تو مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے، آئے دن اس کو کہتا رہتا۔ تو ایک دن یہودی کہنے لگا کہ میں کون سا مسلمان ہوں، مجھے تو جو ہے دو طریقے کے مسلمان نظر آتے ہیں۔ تو وہ جو مسلمان تھا کہنے لگا کہ کیسے؟ تو کہنے لگا ایک تو بھی مسلمان ہے، تو مسلمان ہے جبکہ تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ میں بھی بولتا ہوں۔ جو کہا تو مسلمان ہے، تو جو ہے حرام کماتا ہے، میرے ساتھ کماتا ہے جبکہ تو مسلمان ہے، تو غیبت کرتا ہے جبکہ تو مسلمان ہے، تو شراب پیتا ہے جبکہ تو مسلمان ہے، تو زنا اور بدکاری کے اندر ملوث ہے جبکہ تو مسلمان ہے، تو والدین کا نافرمان ہے جبکہ تو مسلمان ہے، گالی گلوچ تو کرتا ہے جبکہ تو مسلمان ہے، اور میرے ساتھ جوا کھیلتا ہے جبکہ تو مسلمان ہے۔ ایک تو تیرا والا اسلام مجھے نظر آتا ہے، اور ایک بایزید بستامی کا آتا ہے، جن کی نظریں بھی پاک ہیں، جن کا لقمہ بھی پاک ہے۔ اب اگر تیرا والا مسلمان بننا ہے تو صرف کلمہ پڑھنا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، صرف تیرے میں اور میرے میں صرف کلمے کا فرق ہے، باقی جو تو افعال جو میں کرتا ہوں وہی افعال تو کرتا ہے۔ اور اگر یقیناً اسلام وہ ہے جو حضرت بایزید بستامی کا ہے، تو کہنے لگا کہ ان کو جا کر کے کہ وہ آئیں اور مجھے کلمہ پڑھا لیں، میں کل بھی ان جیسا مسلمان بننے کے لیے تیار تھا، میں آج بھی ان جیسا مسلمان بننے کے لیے تیار ہوں۔ تو آج ہم اپنے اخلاق سے گر چکے ہیں، اپنے کردار سے گر چکے ہیں، تو قیامت کے دن ہر ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، عظیم نعمت ہے، اور والدین جو ہے ان کو چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، اچھی طرح۔ قیامت کے دن کیا کہا؟ ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، بلکہ فرمایا اللہ کے رسول حضرت معاویہ بن قرہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت جو عذاب، سب سے سخت جو حساب جو ہوگا، فرمایا کہ وہ دو لوگوں سے ہوگا۔ پہلا فرمایا ایک تندرست آدمی سے، کس سے؟ تندرست، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیماری نہیں دی، کہ تو تندرست تھا، پھر تو نے نیکیاں کیوں نہیں کی؟ تو تندرست تھا، تو اٹھا کٹا تھا، لیکن پھر بھی تجھے جو ہے عبادتوں سے کوسوں دور دیکھا۔ اور دوسرا جو ہوگا وہ فراغت والے آدمی سے، فراغت والا آدمی یعنی جس کے پاس مکان بھی ہے اور سواری بھی ہے، ہر چیز میسر ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس جو ہے فراغت والے آدمی سے بھی حضرت معاویہ فرماتے ہیں سب سے سخت جو حساب ہوگا ان دو شخصوں سے ہوگا۔ بلکہ مقام پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارا رب جو ہے تم سے ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال کرے گا، اور تم سے جو ہے سائے دار مکان کے بارے میں سوال کرے گا، گھنے سائے کے بارے میں سوال ہوگا، اور اسی طریقے سے ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت تم سے جو ہے قرآن کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے قرآن کو کھول کے دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ تو میری کتاب تھی، تم نے کتنی اس کی تلاوت کری ہے، تم نے قرآن کتنا پڑھا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، کہ کلام اللہ جو ہے ایک لٹکی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں، دوسرا سرا جو ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ علامہ اقبال نے تبھی تو کہا کہ مسلمان تو نے قرآن کو صرف اور صرف میت کے لیے رکھ دیا، کسی کی روح قبض ہونے لگے تو اس کے سرانے لگے سورہ یاسین پڑھ لی، بولا سے قرآن کا مقصد یہ ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ تو نے قرآن سے سیکھا بھی تو مرنا سیکھا، کاش تو قرآن سے زندہ جو ہے زندگی جینا سیکھ لیا ہوتا، زندگی سیکھ لیا ہوتا کہ زندگی اس طرح سے جی جاتی ہے۔ تو قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص
ہر جمعہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نعمت کے حوالے سے قرآن قیامت کے دن سوال ہوگا وہ نعمت ہے تخفیفات شریعت۔ تخفیفات شریعت کیا ہے؟ شریعت نے جو ہمیں ڈھیل دی ہے وہ مراد ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے دور ہے، کہیں پر نہیں آ سکتا مسجد میں، تو حکم یہ ہے کہ جس جگہ پر ہے وہیں پر نماز پڑھ لے۔ یہ شریعت کی تخفیف ہے۔ پانی میسر نہیں ہے، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر تو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کپڑا نہیں ہے تو برہنہ ہو کے نماز پڑھ لے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے نماز پڑھ لے۔ لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتا اشارے سے نماز پڑھ لے، لیکن نماز پڑھ۔ یہی ہے تخفیفات شریعت کہ شریعت نے تجھے ڈھیل دی تھی اتنی، لیکن پھر بھی تو نے شریعت پہ عمل نہیں کیا۔ تو کہا کہ جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا وہ تخفیفات شریعت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن، تو امام باقر کی روایت ہے اور ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ یہ عظیم نعمت تھی۔ تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ کے رسول کی ذات تھی۔ تو ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل بنایا تھا، تم ان کی زندگی کو دیکھ کر جو ہے اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتے تھے، ایک بہترین نمونہ عمل تھا، لیکن تم نے کیا کیا پوری زندگی؟ تم نے ان کی سنتوں کو کیوں ترک کیا؟ آج ہم معاشرے کے اندر آج ہم سب پانی پیتے ہیں، کوئی ایسا شخص ہے جو پانی نہیں پیتا؟ دن میں 10 مرتبہ پانی پیتے ہیں، لیکن کھڑے کھڑے سڑاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے پانی پیتے ہوں گے؟ الا ماشاءاللہ پانی تو پی رہے ہیں۔ اگر اسی کو سنت طریقے سے پیئیں تو عبادت کی عبادت ہے اور پیاس بھی بجھ جائے گی اور بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ جو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو ان کو گھٹنے کا کینسر جلدی ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن، پانی تو پی رہے ہیں، بسم اللہ کر کے پی لے تو، بیٹھ کے پی لیں تو، 3 سانس میں پی لے تو، دیکھ کے پی لیں تو، پینے کے بعد الحمدللہ کر کے لے تو، پیاس تو پھر بھی بجھ رہی ہے۔ اور دیکھیے سنت رسول ہے، اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ کھانا آج ہم کھاتے ہیں، دسترخوان لگا کے کھائیں، ساتھ مل بیٹھ کے کھائیں، تو یہ عبادت کی عبادت ہے۔ ایک سوچنے کا فرق ہے صرف اور صرف ایک ہم کو جو ہے اپنی وسعت ذہنی ہم کو رکھنا ہے، ذہن کے اندر وسعت رکھنی ہے۔ کہ کسی نے کہا تھا نا کہ جو ہے محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ ہمیں ہوش ہی نہیں ہماری، جبکہ زندگی اگر اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کریں، ہم سوتے ہیں، روز سوتے ہیں، ہر انسان سوتا ہے، کوئی چت لے کے سو رہا ہے، کوئی الٹا سو رہا ہے، سیدھی کروٹ سے سو جائے تو یہی سنت رسول ہے۔ سو تو سب رہے نا ہم لوگ، چلتے ہم سب ہیں بازار کے اندر، نیچی نظر کر کے چلے تو سنت رسول ہے یا نہیں؟ ہر چیز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم داعیے جل کو لبیک کہیں، دنیا سے رخصت ہوئیں، اس سے پہلے ہم آخرت کی فکر کریں۔ کوئی ایسا ہے جس کو مرنا نہیں ہے؟ بتائیے، کوئی ہے ایسا؟ یا کوئی شک ہے کہ میں نہیں مرے گا، میں مروں گا ہی نہیں، 200 سال 500 سال کیا میں مرنے قیامت تک زندہ رہوں گا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ جب جانا نہیں ہے تو تیاری کیوں نہیں ہو؟ آج ہی سے ہو، آج ہی سے کیا ابھی سے تیاری ہو۔ جن حضرات نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے ماں بہنوں نے، یا جن حضرات نے، وہ سب سے پہلے جا کے عشاء کی نماز ادا کریں، سب سے پہلے جا کے عشاء کی نماز ادا کریں۔ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ آپ کسی کو نوکر رکھ لیں، اگر وہ کام نہیں کرے تو تنخواہ دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ لیکن وہ رب دیکھیے عبادت نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی کبھی اس نے رزق کا دروازہ ہم پر بند نہیں کیا۔ 2 وقت کا کھانا میسر دیتا ہے، ناشتہ دیتا ہے، پینے کے لیے پانی میسر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم عبادت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلاں کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ہوا نہیں چلنی چاہیے، ہے ایسا نہیں ہے۔ وہ رحمان الرحیم ہے، لیکن جہاں رحمان الرحیم ہے وہ قہار و جبار بھی ہے، وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہیں موت پا لے گی تم چاہے جتنے مضبوط قلعوں میں بند ہو۔ ٹھکانہ تو وہی ہے، پھر تیاری کیوں نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ مرحومہ شبین بیگم کی مغفرت فرمائے،
اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم تمام جو ہے ان کے لیے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر عطا فرمائے، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔